ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہا ہے، خدا کا شریک نہیں کہا ہے، سمجھا بھی نہیں، مانا بھی نہیں۔ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں۔ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، نعبدو اور نستعین دونوں الفاظ ہیں کہ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو پیارا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اللہ قبول کرتا جو تھے کی لین جانتے ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے تو یہاں مانگ، وہاں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے۔ ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے تو یہ وسیلہ دے کر اور نیک جگہ پہ جا کے وہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کو خدا سمجھے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا، کوئی ان کو خدا نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں جانا اور اس بندے کا، اس ولی کا واسطہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اپنے ایک نیک بندے کے صدقے میری حاجت پوری کر دے، اور اس کو کہنا کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو۔ ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے بنایا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع۔ اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں، دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے۔ سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ سیم وہی مینٹلٹی۔ میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے۔ ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے۔ ایسی داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، پیچھے ہی اللہ ہے۔ ہاں اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر؟ ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تے کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے بنایا ہے، یہ اللہ کی عطا سے۔ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے، کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے، کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا 2008-9 کی بات ہے،
تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے۔ تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں، چائے پلائیں آپ کو، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں۔ ہم ان کے گھر چلے گئے جی۔ انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی۔ اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، 94 کے اندر FSE میں۔ اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی۔ تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہری اس بات میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو، اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہا ہے، خدا کا شریک نہیں کہا ہے، سمجھا بھی نہیں، مانا بھی نہیں۔ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں۔ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، نعبدو اور نستعین دونوں الفاظ ہیں کہ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو پیارا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو۔ اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی، نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے، ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی۔ تو آیت نمبر یہ 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں، یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے۔ میں نے کہا نال لکھے ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا علم ہے۔ میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے، تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، شے ہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تھے، شے ہی کوئی نہیں، مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے، شے ہی کوئی نہیں، اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے بابے۔